ہاں بھائیوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہوگا کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہے۔ حق پہ چاروں ہیں، تقلید ایک کی کرنی ہے۔ تو اب یہ بتائیے آپ کہ اگر کوئی مولوی یا کوئی اور انسان اگر کسی امام کے ماننے والے کو اگر کوئی بات بتاتا ہے قرآن سے یا حدیث سے، تو ہم اور آپ سبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بتاتے تو آپ صحیح ہو، لیکن ہمارے امام نے یہ مسئلہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہم امام کی پیروی کرتے کرتے قرآن و حدیث کو رد کر دیتے ہیں، جبکہ چاروں اماموں کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں اگر میری بات قرآن حدیث سے ٹکرا جائے تو تم کتاب و سنت کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ پھر بھی ہم لوگ اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں لوگوں کے کہنے کے اوپر، حالانکہ وہ امام اچھی تعلیم دے کے گئے ہیں، لیکن ان اماموں کی تعلیم میں آج کل کے کچھ لوگوں نے اپنی باتیں ایڈ کر دی ہیں، اس لیے اتنا بگاڑ پبلک میں آیا ہے۔ جبکہ وہ چاروں اماموں کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی کوئی میری بات ٹکرا جائے کتاب و سنت سے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ ہم پھر بھی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان چاروں اماموں نے کسی بھی کتاب میں نہیں کہا ہے کہ تم لوگ میرے نام پر حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی ہو جانا، نہیں کہا۔ ہم لوگ خود اپنے آپ سے بنائے ہوئے ہیں، یا پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا حکم دیا ہے کہ میرے بعد تمہارے 4 امام ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کے مقلد ہو جانا؟ کوئی حدیث اس کی ہے؟ اگر حدیث ہو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کے پاس بھی کوئی بھی عالم ہو اگر اس کے پاس یہ حدیث ہے کہ ان چاروں اماموں نے کہا ہو کہ میرے نام پہ تم لوگ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہو جانا، حدیث پیش کیجئے۔ نہیں کہا ان لوگوں نے۔ ان لوگوں کا تو صاف حدیث میں یہ کہنا ہے کہ اگر میری بات قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور کتاب و سنت کو لے لینا۔ پھر بھی ہم اکڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔